پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایکشن، ڈرامہ، سائنس فکشن اور تھرلر مووی جس کا نام ہے آئی ایم لیجنڈ، جو 2007 میں ریلیز ہوئی تھی۔ IMDb پر اس کی ریٹنگ 7.2 ہے اور روٹن ٹمیٹوز پر یہ 68% پر ہے۔ آئیے مووی کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ مووی کے سٹارٹ میں ڈاکٹر ایلس کرپن اپنی ڈسکوری کے بارے میں ٹی وی پر بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس نے جینیٹیکلی خسرے کے وائرس کو تبدیل کر دیا ہے تاکہ کینسرز کے سیل پر حملہ کیا جا سکے، اور ان کے مطابق جتنے بھی کینسر پیشنٹ پر یہ استعمال ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اور اس سے اگلا سین 3 سال بعد دکھایا جاتا ہے جس میں نیو یارک سٹی بالکل خالی اور ویران ہو گیا ہے اور انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ شہر میں ہر جگہ گھاس اور پودے اگے ہیں، خاموش شہر میں گاڑیاں ویران اور سنسان پڑی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ اور وہاں ایک بندہ جس کا نام رابرٹ نیول اپنے کتے سیم کے ساتھ نظر آتا ہے اور اسے ایک ہرن دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کا تیزی سے پیچھا کرتا ہے۔ وہ اس کا شکار کرنا چاہتا ہے اور ہرن اس طرف بھاگتے ہیں جہاں خالی گاڑیوں کی وجہ سے روڈ بلاک تھا۔ رابرٹ گاڑی سے اتر کر پیدل اس کا پیچھا کرتا ہے تاکہ وہ ایک ہرن کا شکار کر سکے، اور ایک جگہ پہنچنے پر اسے ہرن نظر آتا ہے جسے اچانک ایک شیر شکار کر لیتا ہے جو غالباً زو سے بھاگا ہوگا، اور رابرٹ اسے شوٹ کرنے کی کشمکش میں ہوتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی ہے تو وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس وقت رابرٹ کی گھڑی پر الارم بجتا ہے جس کا مطلب ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور اسے جانا چاہیے۔ اور پھر ہم رابرٹ کا گھر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عام گھر ہوتا ہے اور شہر کے بیچوں بیچ ہوتا ہے۔ اپنے پاؤں کی بدبو مٹانے کے لیے وہ سیڑھیوں پر کیمیکل ڈالتا ہے۔ رابرٹ اور سیم کے لیے وہ عام سی شام تھی۔ رابرٹ ڈبوں والا کھانا تیار کرتا ہے اور ٹی وی پر ریکارڈڈ شو دیکھتا ہے۔ نہانے کے بعد رابرٹ کھڑکیاں دروازے بند کر دیتا ہے اور انہیں مضبوط اسٹیل سے کور کر دیتا ہے، اور وہ سیم اور اپنی رائفل کے ساتھ باتھ ٹب میں سوتا ہے، اور رات کو چیخنے چلانے کی آوازیں اس کے گھر میں آ رہی ہوتی ہیں، اور تب اسے خواب آتا ہے جس میں زوئی اس کی بیوی، مارلی اس کی بیٹی اور سیم اس کا کتا نیو یارک چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم رابرٹ کو ملٹری یونیفارم میں دیکھتے ہیں، اور وائرس کو روکنے کے لیے وہ نیو یارک میں ہی رہتا ہے کیونکہ وہ آرمی کا ڈاکٹر ہے۔ وہ مارلی سے کہتا ہے کہ تم لوگ چھٹیوں پر جا رہے ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کو پریشان دیکھ کر اپنے ہاتھ سے بٹر فلائی بناتی ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے اور جاگنے کے بعد وہ خود کو اکیلا فیل کرتا ہے۔ رابرٹ ایکسرسائز کرتا ہے اور قلعے جیسے گھر کی بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں اس کے پاس چھوٹی لیکن ایڈوانس لیبارٹری ہوتی ہے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی طرح کی وائرس ویکسین پر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے جس نے انسانی نسل کو ختم کر دیا ہے، اور چوہوں پر ایک ویکسین 100 دفعہ استعمال کرتا ہے تاکہ اسے کوئی نتیجہ مل سکے۔ سارے چوہے غصے میں تھے صرف ایک چوہے کو چھوڑ کے، اور اس چوہے کو لگنے والا ویکسین کا کمبینیشن وہ انسانوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد رابرٹ روز کی طرح اپنا سامان پیک کرتا ہے اور ویڈیو رینٹل سٹور پہ جاتا ہے جہاں وہ پتلوں سے بات کرتا ہے جو اس نے بنائے تھے، اور وہی اسے انسانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، اور خود کو پاگل پن سے بچانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اور وہاں رابرٹ ایک پتلا نما عورت سے باتیں کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں، اور کھیت میں مکئی توڑتے ہوئے وہ سیم سے وعدہ کرتا ہے کہ کل اس لڑکی سے ضرور بات کرے گا۔ اور رابرٹ چیزوں کی تلاش کے لیے اپارٹمنٹس کی تلاشی لیتا ہے، اور وہاں ایک اپارٹمنٹ میں ایک بیڈ کو پلاسٹک سے کور دیکھتا ہے، اور ساتھ والے کمرے میں بچوں کے 2 چھوٹے بیڈ دیکھتا ہے، اور پھر ہم اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھتے ہیں جو اپنوں سے بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ اور رابرٹ نے ایک ریڈیو میسج بنایا ہوتا ہے جو تقریباً ساری ریڈیو فریکوینسیز پہ پلے ہو رہا ہوتا ہے، جس کے مطابق اگر کوئی بھی زندہ ہے تو وہ اسے آ کے یہاں مل سکتا ہے۔ آرمی کے جہاز پر گولف کھیلتے ہوئے اچانک سیم ہرن کو دیکھتا ہے، اور تب وہ دونوں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہرن ایک پرانی بلڈنگ میں چلا جاتا ہے اور سیم اس کو فالو کرتا ہے جبکہ رابرٹ اس کو بلا رہا ہوتا ہے، اور جب سیم باہر نہیں آتا تو رابرٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہوتا ہے اور اندھیرے میں خوفزدہ ہو کر سیم کی تلاش کرتا ہے، اور وہ خاموشی سے چلتا ہے کیونکہ وہ کریچر جنہیں ڈارک سیکرز کہتے ہیں وہ ادھر ہو سکتی ہیں، کیونکہ ڈارک سیکرز روشنی اور آواز سے متوجہ ہوتی ہیں، اور اس امید کے ساتھ وہ ہاتھوں سے لائٹ کو روکتا ہے کہ وہ انہیں جگا نہ دے۔ رابرٹ وہاں سے جانا چاہتا ہے لیکن وہ سیم کے بغیر نہیں جا سکتا جو اس کا اکیلا زندہ دوست تھا۔ وہ ہرن کا سر دیکھتا ہے، اور جب وہ آگے جا کے دیکھتا ہے تو کمرے میں ڈارک سیکرز بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ احتیاط سے پیچھے ہٹتا ہے اور اسے سیم ایک میز کے نیچے نظر آ جاتا ہے۔ سیم پیچھے کی طرف ہٹتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھر کوئی ہے۔ ایک انفیکٹڈ آدمی اندھیرے سے باہر نکلتا ہے اور رابرٹ پر حملہ کر دیتا ہے جسے وہ گولی مار دیتا ہے، اور تب سیم اور رابرٹ بلڈنگ سے نکلنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور کچھ رابرٹ کو پکڑ لیتے ہیں،
اور تب رابرٹ کھڑکی سے باہر جمپ لگا دیتا ہے اور ڈاگ سیکر سن لائٹ میں مر جاتے ہیں۔ اس سے اگلے دن رابرٹ ان میں سے ایک کو پکڑنے کے لیے ٹریپ بناتا ہے اور جس میں اپنا تھوڑا سا خون چھوڑتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور تب ڈاگ سیکرز کا لیڈر بلڈنگ سے باہر آتا ہے اور رابرٹ پر چلاتا ہے، لیکن وہ اندھیرے میں واپس لوٹ جاتا ہے کیونکہ سورج میں وہ جل رہا تھا۔ رابرٹ ایک فیمیل ڈاگ سیکر کو اپنی لیب میں لاتا ہے اور اسے وہ والی ویکسین دیتا ہے جس سے چوہا ٹھیک ہوا تھا۔ پہلے دیکھنے میں سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے اور پھر اچانک اسے کچھ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے، اور پھر اسے زندہ کرنے کے لیے ایڈرنلین کی ڈوز دیتا ہے اور علاج ڈھونڈنے کی امید میں اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ اس رات پھر وہ خواب میں اپنا ماضی دیکھتا ہے اور جب اس کی بیوی اور بچے ہنگامی صورتحال میں نیو یارک چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں میں خوف و ہراس دیکھتا ہے، اور پھر وہ اپنی فیملی کو ہیلی کاپٹر میں بٹھاتا ہے اور اپنی بیٹی کی خواہش پر وہ سیم کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جب وہ اڑنے ہی والے ہوتے ہیں تو رابرٹ اٹھ جاتا ہے اور باہر جانے سے پہلے وہ اپنی گھڑی سورج غروب ہونے سے 30 منٹ پہلے سیٹ کرتا ہے اور وہ پرانی خبریں سنتا ہے جس میں ڈاکٹر کرپن کی ویکسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور سی پورٹ پر جانے کے بعد وہ سیم کو ایک پارٹی دینے کی بات کرتا ہے کیونکہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، اور ڈرائیونگ کے دوران وہ اچانک دیکھتا ہے کہ شاپ والا پتلا یہاں آ گیا ہے۔ وہ اسے فریڈ کے نام سے بلاتا ہے اور اس پر چلاتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور وہ ذہنی خرابی کی وجہ سے اس پر گولیاں چلاتا ہے۔ گزشتہ رات ڈاگ سیکر نے اسے پھنسانے کے لیے ایک ٹریپ بنایا تھا جس میں وہ پھنس جاتا ہے، اور اس کا سر زمین کے ساتھ لگتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی گھڑی کا الارم بج رہا ہوتا ہے اور اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے، اور تب وہ خود کو آزاد کرتا ہے اور خود کے ہی چاقو پر گر جاتا ہے جو اس کی ٹانگ میں گھس جاتا ہے، اور تب ڈاگ سیکرز کا لیڈر سامنے آتا ہے جس کے کتے بھی انفیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ روشنی کی آخری کرن ختم ہونے کے بعد اس پر حملہ کرتے ہیں، اور رابرٹ گاڑی میں پہنچ کر گن لے کر ان کتوں کو مار دیتا ہے، اور جب وہ سیم کو دیکھتا ہے تو انفیکٹڈ ڈاگز کی وجہ سے زخمی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹا دیتا ہے، اور گھر پہنچنے کے بعد رابرٹ سیم کو وہی انجیکشن لگاتا ہے جو اس نے بنایا تھا، اور وہ ویکسین فیل ہو جاتی ہے کیونکہ سیم کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اسے بھی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہے، اور وہ سیم کے لیے افسردہ ہوتا ہے کیونکہ وہی اس کا اکیلا دوست تھا، اور وہ اسے دفنا دیتا ہے۔ اس نے سیم سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو سینٹر میں اس لڑکی سے ملے گا اور اسے ہیلو کہے گا، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے اور ہیلو کے بدلے اسے جواب دینے کی بھیک مانگتا ہے۔ اکیلا پن اسے اندر سے ختم کر رہا تھا اور وہ غمزدہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان سے فیس ٹو فیس لڑے گا، اور وہ ان کے سامنے ایک پتلا رکھتا ہے، اور جب وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ ان پر گاڑی چڑھا دیتا ہے، اور تب اس کی گاڑی کریش ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اس کی گاڑی کو الٹا دیتے ہیں، اور جب ڈاگ سیکرز کا لیڈر اسے جان سے مارنے ہی والا ہوتا ہے تو بہت تیز لائٹ اس پر پڑتی ہے جس سے وہ بھاگ جاتا ہے، اور وہ لڑکی اس سے گھر کا ایڈریس پوچھ رہی ہوتی ہے، اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اسے ایڈریس دیتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بے ہوشی کی حالت میں وہ خواب میں پھر ماضی میں چلا جاتا ہے۔ اس دفعہ وہ خواب میں ہیلی کاپٹر کے پاس ہوتا ہے جو اڑنے والا ہوتا ہے، اور جب ہیلی کاپٹر ٹیک آف کر ہی رہا ہوتا ہے تو قریب سے ڈاگ سیکر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ کریش ہو جاتا ہے جس میں اس کی فیملی تھی۔ اس کی آنکھ اپنے گھر میں کھلتی ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا زخم سیا ہوا ہے، اور وہ گن اٹھا کر کچن کی طرف جاتا ہے اور دھوکے کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اس کی فیملی ہے۔ رابرٹ نے ایک لمبے عرصے تک انسانوں کو نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ کنفیوز تھا۔ اینا اور اس کا بیٹا ایتھن، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے بچایا تھا، جنہوں نے اس کا ریڈیو میسج سنا اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آگے۔ اینا اسے نیو یارک چھوڑ کے ورمونٹ میں ایک کالونی میں جانے کا کہتی ہے جہاں کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، اور رابرٹ اسے کہتا ہے کہ سب مارے جا چکے ہیں، اور غصے میں کہتا ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، جس سے اینا اور ایتھنس ڈر جاتے ہیں، اور رابرٹ انہیں بتاتا ہے کہ وہ اسے بچا رہا تھا اور اسی لیے اس نے ایسا رد عمل کیا، اور جب وہ پرسکون ہوتا ہے تو وہ اینا سے معافی مانگتا ہے لیکن وہ جگہ چھوڑنے سے انکار کرتا ہے، اور پھر اینا کو لیبارٹری میں لے کے جاتا ہے جہاں وہ انفیکٹڈ لڑکی کو دوسرا انجیکشن لگاتا ہے، اور کھڑکیاں دروازے بند کرنے کے دوران اینا اس سے التجا کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلے، اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اسے کیسے معلوم ہے کہ ورمونٹ میں سیف زون ہے۔ اینا کہتی ہے کہ اسے خدا نے بتایا ہے۔ یہ سن کر رابرٹ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس سے انفیکشن کے بارے میں حقیقت بتاتا ہے کہ وی وائرس کی وجہ سے 90% لوگ مر چکے ہیں اور 1% سے بھی کم زندہ ہیں، اور باقی 588 ملین لوگ ڈاگ سیکرز میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کیا یہ تمہارے خدا کا پلان ہے؟
اور تھوڑی دیر بعد رابرٹ کو احساس ہوتا ہے کہ ڈاگ سیکرز اس کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں۔ پچھلی رات انہوں نے اینا کو فالو کیا تھا اور تب وہ ڈیفینس سیٹ اپ ایکٹیویٹ کرتا ہے جس میں روشنی کرنا اور گاڑیاں تباہ کرنا تھا۔ ڈاگ سیکرز تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور گھر کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک انفیکٹڈ چھت توڑ کر اندر آتا ہے اور باقی ڈاگ سیکر کے لیے راستہ بناتا ہے۔ رابرٹ اسے مارنے کے بعد اینا اور ایتھن کو بیسمنٹ میں لیب میں لے جاتا ہے اور لیب میں جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ انفیکٹڈ فیمیل ٹھیک ہو رہی ہے اور اس کی بنائی ہوئی ویکسین کام کر گئی ہے جس سے وہ دوبارہ انسانی شکل میں آ رہی ہے۔ رابرٹ ڈاگ سیکرز کے آنے سے پہلے بلٹ پروف شیشہ بند کر دیتا ہے اور جب ان کا لیڈر آتا ہے تو وہ اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کریک ہونے کی وجہ سے شیشے پر بٹر فلائی کا نشان بن جاتا ہے اور اسے اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے اور تب رابرٹ سوچتا ہے کہ یہ خدا کا ہی پلان ہو سکتا ہے۔ وہ سرنج کے ذریعے اس لڑکی کا خون کا سیمپل لے کے اینا کو دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ صبح ہونے تک ایتھنز کو لے کے وہ کہیں چھپ جائے اور اس کے بعد رابرٹ گرینیڈ نکالتا ہے اور ڈاگ سیکرز کا لیڈر شیشے کو توڑ رہا ہوتا ہے اور شیشہ ٹوٹنے پر وہ گرینیڈ کو کھول دیتا ہے اور اس کمرے میں موجود سارے ڈاگ سیکرز مار جاتے ہیں۔ اگلے سین میں اینا اور ایتھنز شہر کے بیچوں بیچ کسی عجیب جگہ پہنچتے ہیں اور رستے میں ایک لوہے کا دروازہ آ جاتا ہے اور آگے جانے پر پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ بچے ہوئے تھے اور اینا وہاں کے لیڈر کو اینٹی ڈاٹ دیتی ہے اور اس کی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ رابرٹ نیویل لیجنڈ بن گیا۔ پیارے دوستو، ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن رکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔